السلام علیکم، طارق ویز پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج 22 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، بڑا پلیزنٹ ویدر ہے، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی سی خنکی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے الیکشن میں خاص طور پر ایک مصرع یا ایک نعرہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ یہ بڑی عام سی اصطلاح ہے، عموماً استعمال کی جاتی ہے، اور آج اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مرغی اپنا ریٹ خود بناتی ہے، اور اس بات پہ ہر بندہ پوری طرح یقین بھی رکھتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص مرغی کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مرغی کا ریٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق بڑھتا ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مطابق کم ہوتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ جو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرغی کے ریٹ کو مسلسل مینوپولیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وقت کے مطابق، حالات کے مطابق اس کو اوپر نیچے ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو کل کی دوں گا۔ کل 300 روپے اناؤنس ریٹ تھا، آج ہفتہ تھا، اور اس کی ڈیمانڈ تھی، بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اور ایک بار میں بہت دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ آج کل مرغی کا ریٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق نہیں، بلکہ ڈیمانڈ کے مطابق بن رہا ہے۔ سپلائی تو بدستور موجود ہے، لیکن ڈیمانڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، ریٹ بڑھتا نہیں، بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کل بھی 300 ریٹ تھا، ہفتے کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، تو اس میں غالب امکان یہی تھا کہ ریٹ کو 2 4 5 مزید اس میں اضافہ کر دیا جائے، اور یہ اضافہ انڈسٹری کے مفاد کی خاطر، انڈسٹری کی بہتری کی خاطر کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی کے ذاتی مفاد کی خاطر۔ اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں تمام ایسوسیشن کے، پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے، برادر فارمرز ایسوسیشن کے، اور پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے۔ ہم ان تمام ایسوسیشن کی ریٹ کمیٹیوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے، حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے، ڈیمانڈ کی وجہ سے ریٹ میں اضافہ کر کے فارمر بھائیوں کے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ میری نظر میں بہت ایک اچھا اقدام ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن کل جو ہوا وہ سراسر غلط تھا۔ کل ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی دیوار کو ایک دھکا اور دے دیا گیا، اور ہمارے برادر فارمرز ایسوسیشن کے بھائیوں نے ہفتے کی ڈیمانڈ کو نظر انداز کرتے ہوئے ریٹ کو 10 روپے کم کر دیا، اور جو ہی برادر فارمرز ایسوسیشن کی طرف سے ریٹ 10 روپے کم کیا گیا، اور میں سمجھ وہ بلا وجہ کم کیا گیا، تو پھر ہماری ایسوسیشن کو بھی جلال آیا، غصہ آیا، اور انہوں نے مزید 5 روپے کم کر دیا، حالانکہ اس کی بھی کوئی توقع نہیں بنتی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یا تو ہم میرٹ پہ چل رہے ہوں، پھر تو مسئلہ بنتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ میرٹ کریں، لیکن جب میرٹ کو مسلسل نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے، تو ایک مخصوص دن اپنے نام کی خاطر، یا اپنی ضد کی خاطر، یا اپنی اہمیت کو بتانے کی خاطر 10 15 روپے کا نقصان کر دینا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف فارمرز کا نقصان ہے، سب کا نقصان ہے، انڈسٹری کا نقصان ہے۔ تو جو 15 روپے کلو کا نقصان کل کیا گیا، میرے خیال میں وہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے سب کے سامنے سچا آ بھی گیا کہ آج پھر وہ 295 کرنا پڑا، شاید شام کو 300 کرنا پڑے، یا 300 سے بھی میں نے بتایا کہ ہولڈنگ کی وجہ سے ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں۔ تو میں بھی اگر آج بھی کل اتوار ہے، ڈیمانڈ تو بدستور موجود ہے، تو شاید آج بھی پھر وہی 305 یا 300 کرنا پڑے۔ تو فرق کیا پڑا؟ اگر کل 300 رہتا تو آج یہ 315 ضرور ہو جاتا۔ تو جو 15 روپے یہ انڈسٹری سے نکلے، کیا یہ میرٹ کی وجہ سے نکلے، یا ذاتی ضد کی وجہ سے نکلے، یا ذاتی اناج کی وجہ سے نکلے، یا خام خواہ کا ایک ایڈونچر کیا گیا؟
میں خود اپنے آپ کو بھی اس میں حصہ دار سمجھتا ہوں، اس غلطی میں حصہ دار سمجھتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں سے یہ معذرت بھی کرتا ہوں کہ کل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر ہم لوگ میرٹ کر رہے ہیں، روزانہ میرٹ کر رہے ہیں، پھر تو یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرٹ میں یہ کمی ہونا بنتی تھی، اس کو کی جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم میرٹ پہ نہیں چل رہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہے ہیں، بلکہ صرف ڈیمانڈ پہ چل رہے ہیں، تو پھر خام خواہ 15 پہ فارمرز کی جیب سے اس وقت نکال دینا جب پہلے ہی نقصان میں ہے، پہلے ہی پیسے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ کسی بھی طرح ریلیف کسی بھی ایسوسیشن کی طرف سے قابل تحسین قدم نہیں ہے۔ ہمیں آنے والے دنوں میں اس طرح کے ذاتی فیصلوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جو فیصلے ہمارے کسی کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ہاں اگر کوئی مارکیٹ کی کوئی وجہ موجود ہے پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی ضد کی خاطر کسی کا نقصان کریں گے تو اس کے لیے ہم آخر میں جواب دہ بھی ہوں گے۔ باقی حالات ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بھاری مرغی پھر دوبارہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ریٹیل کی ڈیمانڈ جو کم ہوئی تھی، ریٹ کم ہوا، وہ بھی تھوڑا سا بڑی ہے۔ شادیوں کی تعداد بہت ہے، شادیوں کی ڈیمانڈ بہت ہے، لیکن پروڈکشن بھی آیا۔ چوزے کا ریٹ جو ایک دم ہائی ہوا تھا وہ پھر ڈاؤن ہو گیا، اور سنا ہے کہ 1 دسمبر سے چوزے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ چوزے کی مشینوں کے گننے والوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کتنی گنتی کرتا ہے، وہ کتنی کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا فارمولہ مشینوں کی گنتی کرنے کا۔ اور ایک مشین اگر فرض کریں 1 لاکھ چوزا پروڈیوس کرتی ہے تو دوسری 1.5 لاکھ چوزا پروڈیوس کرتی ہے، تو اس کو بھی ایک ہی صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ چوزے کی گنتی کا کوئی طریقہ کار بننا چاہیے، اس کا کوئی باقاعدہ ڈاٹا مرتب ہونا چاہیے جس سے فارمر بھائیوں کو آگاہی ملے کہ اس مہینے اتنا چوزا ہے، اس ہفتے اتنا چوزا ہے، اس شہر میں اتنا چوزا ہے۔ وہ مکمل ڈاٹا بیس اس کا بنانا چاہیے۔ بہرحال وہ جن لوگوں کا کام ہے، جو بنانے والے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں بھی کوشش کریں، یا اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال آج شاید میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، تو بہرحال میرے ذہن میں جو تجزیہ تھا وہ میں نے کر دیا، اور اب فارمر بھائیوں سے درخواست ہے کہ پینک نہ ہوں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں چل رہا، ریٹ انشاءاللہ سٹیبل رہے گا۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ 300 کے لگ بھگ اوپر نیچے ہوتا رہے گا، بہت زیادہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوزا تو آپ سے سمجھتے ہی ہیں، جب تھوڑا سا لینے نکلتے ہیں تو سب لینے نکل پڑتے ہیں، جب رکتے ہیں تو سب رک جاتے ہیں۔ بہرحال سوچیے سمجھیے، اپنی کاسٹ کو مد نظر رکھیے، اور ڈاکٹر میر صاحب نے کہا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جتنا آپ ریٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ریٹ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ریٹ کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ کوشش اگر آپ مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اپنا تجزیہ ہم اپنے دوستوں کی رائے اور مشوروں سے ترتیب دیتے ہیں، اس کے باوجود اس میں کوئی غلطی کوئی خامی رہ جانے کا امکان بدستور موجود رہتا ہے، اس کے لیے ہمیں معافی دے دیجیے گا، اور اپنے کاروبار کا فیصلہ اپنی صوابیت کے مطابق کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔